20واں پارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ومن جاہد، اور جس نے مجاہدہ کیا، فإنما یجاہد لنفسہ، پس بے شک وہ مجاہدہ کرنا اپنے ہی لیے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لغنی عن العالمین، بے شک اللہ کریم بے نیاز ہیں تمام جہان والوں سے۔ کل کی آیات پاک میں یہ بات گزری تھی کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، صرف آمنا کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایمان لایا تو تکلیفیں اور آزمائشیں ضرور آئیں گی، ایمان پر استقامت کا امتحان تمہارا لیا جائے گا، ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اور آج کی آیت کریمہ میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی دین کے معاملے میں کوئی مجاہدہ کرتا ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی مشقت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کوئی بھی دین کے معاملے میں محنت اور کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، تو فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ پہ احسان کر رہے ہو، بلکہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ فائدہ تمہارا اپنا، احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے کہ اگر دین کی وجہ سے تکلیف آ گئی بس سمجھو کہ میں بڑا ولی بن گیا اور ایسا ویسا احسان کرنا شروع کر دو۔ فرمایا نہیں، اس کے لیے تکلیفیں اٹھاؤ گے تو فائدہ اپنا ہی ہے۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں۔ اسلام کیا قبول کیا؟ آقا علیہ السلام پر احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے تمہارا کلمہ پڑھ لیا۔ تو فرمایا کہ میرا نبی آپ فرما دیجئے قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے میرا نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ تم اسلام کا احسان مجھ پر نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ جو تمہیں اسلام مل گیا اس پہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے، اور نہ یہ کہ تم آقا علیہ السلام پر احسان جتلاؤ کہ ہم نے ایمان لایا، ہم مسلمان ہوئے۔ تو فرمایا فائدہ ہر انسان کا اپنا ہے، جو ایمان لایا، مسلمان ہوا، فائدہ اس کا اپنا ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ یہی ایمان ہے۔
اور اللہ کریم کسی کے عمل سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ اگر ساری دنیا نیک ہو جائے، سارے اللہ کے عبادت گزار بن جائیں تو اللہ کو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، اور سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، کافر ہو جائیں، اللہ نہ کرے، تو پھر بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان۔ جو کچھ کر رہے ہو ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، رب کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے۔ تو اللہ غنی ہے، فرمایا عن العالمین، جہان والوں میں اللہ کو کسی کی کوئی عمل کی ضرورت نہیں، تو جو کچھ کرتے ہو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہو۔ فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے مجاہدہ کیا یا محنت کی، پس بے شک وہ مجاہدہ کرنا اپنے ہی لیے ہے، فائدہ اپنی ذات ہی کو پہنچے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لغنی عن العالمین، بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ضرور ہم مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہوں کو۔ جو ایمان والا بندہ ہے، نیک اعمال والا ہے، اللہ فرماتے ہم اس پر یہ احسان کریں گے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ضرور مٹا دیں گے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے گناہوں کو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے، احسن الذی، بہتر ان اعمال کا، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے ہم ان سے اچھا بدلہ ایمان والوں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ سے دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اس کے والدین کے بارے میں اچھائی کا، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ والدین دباؤ ڈالیں تم پر، لِتُشْرِكَ بِي، تو شریک بنائے میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اس کو جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پس ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں اللہ تمہیں خبر دوں گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جو تم کرتے تھے۔ اس آیت پاک کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیسرے نمبر کے مسلمان تھے، السابقون الاولون میں سے ہیں۔ تیسرے نمبر کے مسلمان ہونے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسلام میں سب سے پہلا تیر چلانے والے بھی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، اور ان کے والد کا نام مالک ہے، اور ان کے دادا کا نام وقاص، تو انہی دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے سعد بن وقاص، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے دوسرے بھائی عتبہ بن وقاص، جس نے بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے، جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک پر جو پتھر مارا تھا وہ ان کے بھائی تھے عتبہ بن وقاص، اور بعد میں یہ بھی سن 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ بن وقاص جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک کو پتھر مارا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو لوگوں نے بڑا ڈرایا دمکایا کہ اسلام چھوڑ دو، اور دنیا میں بڑے سازشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص اسلام پہ بڑا پکا ہو گیا ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ان کی والدہ کے پاس جا پہنچے، اور ان کی والدہ کا نام حضرت حمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں مسلمان ہوئی، اس وقت مسلمان نہیں تھی۔ ان کے پاس جا کر لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ وہ تو صابی بن گیا، باپ دادا کا دین چھوڑ گیا تیرا بیٹا۔ اور ماں کے خوب کان بھرے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں، اور خوب ماں کو حضرت سعد بن ابی وقاص کے خلاف اکسایا، کہنے لگے بھوک ہڑتال کر لو، اور بڑا خوب اکسایا۔ تو ماں نے بھی یہی قسم کھا لی کہ اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی کہ جب تک کہ میرا بیٹا سعد کلمہ نہیں چھوڑ دیتا، نبی کو نہیں چھوڑ دیتا، پرانے دین پہ نہیں آتا، تو میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی اور پیوں گی نہیں۔ حضرت سعد نے بڑی کوشش کی اماں کو منانے کی، لیکن ماں نہ مانی، اور آخر انہوں نے کہا کہ امی آپ کا بھی حق ہے، لیکن یاد رکھنا میں ایمان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ماں نے بھی کہا بچے میں بھی اسی طرح بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، اور ساری زندگی لوگ تجھے تانے دیں گے، اور ساری زندگی یہ رسوائی تیرے سر پر ہی رہے گی کہ سعد کی وجہ سے ماں کا یہ برا حال ہوا اور دنیا سے چلی گئی۔ اور لوگوں نے حضرت سعد کی اماں کو اور اکسایا کہ دیکھ یہ ہو گیا تو باقی اور لوگ بھی مسلمان ہوتے جائیں گے، اس کو روک کسی طریقے سے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کر تو دھوپ میں لیٹ جا، کھانا پینا تو بند ہے، عرب کے تپتے صحرا پہ بس ہر وقت ادھر ہی پڑی رہے، اور دھوپ میں جا کر لیٹ جا۔ اور لوگ آتے اور پوچھتے کیوں ہے ایسے لیٹی ہوئی ہے دھوپ میں سخت گرمی میں؟ تو یہ حضرت سعد کا کہتی کہ میں اس وجہ سے سعد نے میرا دل پریشان کیا ہے، میں اس وجہ سے بھائی یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا بڑے پریشان ہوئے، ماں کی یہ حالت اور سعد کی وجہ سے، اور حضرت سعد کی ماں کی حالت غیر ہونے لگی، کھائے پیے کچھ نہ، پھر تپتے صحرا پہ ہو، دھوپ میں ہو۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آ گیا، میں کیا کروں؟ لوگوں کے بھی تانے مل رہے ہر طرف، ادھر اسلام ہے ادھر ماں ہے، کیا کروں؟ اور آج کل کے لیبرل ہوتے تو وہ ہزاروں باتوں کر دیتے جیسے کہ اس زمانے کے منافق کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کیا جواب دیتے؟ قرآن کی یہ آیت نازل ہوگی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھائی کا، کافر ہوں ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کا حق چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر حضرت سعد یہ آیت سنی، ماں کے پاس چلے گئے اور آ کے فرمایا حضرت سعد نے اماں آپ کے بدن میں 100 روحیں ہوں، ایک ایک کر کے میرے سامنے اماں تیری روح پرواز کرے، میں نے محمد کا دین نہیں چھوڑنا، میں نے لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑنا،
جب یہ بات کہی تو ماں مایوس ہو گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کھانا پینا بھی شروع کر دیا۔ جب اسلام پر انسان کے قدم جم جاتے ہیں تو اللہ سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ اور آج ہمیں دین میں ہر جگہ مسئلے حل ڈھونڈنی ہے تو دین کے کام میں ڈھونڈنی ہے۔ کنارہ کش کریں گے تو دین کے مسئلے کو یہاں سے بس سائڈ مار دو۔ دنیا کے کام میں ہم کبھی نہیں پیچھے کرتے ہیں تو اسلام میں مصلحت پسند آتی ہے، تبھی تو ہم لوگ ذلیل و خوار ہیں۔ اور یہاں مسئلہ بھی سماعت فرما لیں کہ والدین اگر ایسے کام کے چھوڑنے کا حکم دیں جو فرض ہے یا واجب ہے تو پھر ان کی بات کبھی بھی نہیں ماننی۔ ماں باپ کہتے ہیں نماز چھوڑ دے، روزہ نہ رکھنا، اور اپنی بچی سے کہیں کہ یہ کیا برقع اور نقاب کرتی ہے، پردہ نہیں کرنا، یا بچے کو کہیں کہ داڑھی منڈا دے، بچے اچھی نہیں لگتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان باتوں میں جو واجب یا اسی طریقے سے فرض ہے، ان باتوں میں ماں باپ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ رب کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ رب کی ناراضگی میں مخلوق میں کسی کو بھی راضی نہیں کرنا، ان کی اطاعت نہیں کرنا کہ اس نے کہہ دیا بس جی اب رب ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، نہیں، پہلے رب کے حکم کی پرواہ ہے۔ دنیا ساری ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ آقا علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ رب کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت یہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض ایسے بھی دیکھے ہیں، بس جی پیر صاحب نے کہہ دیا، اب کچھ ہو جائے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی، ان کی بات ماننی ہے، انہوں نے بس جو کہہ دیا اب ہم نے کرنا ہے۔ نہ شریعت کے حکم کا کوئی خوف ڈر، نہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی ڈر۔ تو مخلوق کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے، اگر یہ اسلام کے خلاف کسی بات کا حکم دے، چاہے جتنا بڑا کوئی انسان ہو، ان کی بات نہیں ماننی۔ والدین سے بڑا کوئی نہیں، ان کی بات تک نہیں ماننی جو اسلام کے خلاف بات کا حکم دیتے ہیں۔ ہاں، والدین کے حکم پر صرف مستحبات کو آپ ترک کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ ایک طرف آپ نفلی نماز پڑھنے لگے ہیں، دوسری طرف ماں کسی بات کا حکم دیتی ہے تو آپ کو اختیار ہے، نفلی نماز چھوڑ دیں اور یہ کہ ماں کی بات مانیں۔ یہ بھی مستحبات میں، نوافل میں آپ ماں باپ کے حکم کو مقدم رکھ سکتے ہیں، باقی کسی معاملے میں فرض یا واجب چھوٹنے کی ماں باپ حکم دیتے ہیں، ان کی کسی بات کی تابعداری نہیں کرنی۔ فلا تطعہما، والدین کی ان کاموں میں اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں تو فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ شرک کرنے کا کہتے ہیں تو فرمایا کہ جس کا تجھے علم بھی نہیں ہے تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ان کاموں میں نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ الیہ مرجعکم فانبئکم، اللہ فرماتے ہیں لوٹ کے تو نے میری طرف آنا ہے، کرے گا تو آخرت خراب ہو جائے گی، اگر میرے حکم کو چھوڑ کر ماں باپ کو راضی کرے گا، الیہ مرجعکم، ذرا یاد رکھنا لوٹنا تو نے میری طرف ہی ہے، حساب میں لوں گا تو اسے، فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ والدین سے جو ہے ان کی نافرمانی اس انداز میں کی جائے کہ ان کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا جائے، اخلاق سے بات کی جائے، یہ نہ ہو سخت لہجے میں نہیں کرتا ایسے نہیں، یا کسی بھی بات کا حکم دیتے ہیں یا کافر ہیں یا کوئی دوسرا حکم دیتے ہیں اللہ نہ کرے، تو ایسی صورت میں والدین کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ایک اچھے انداز میں بات کرنی ہے،
اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر کے سمجھانا ہے، سمجھ آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو ان سے لڑنے والی بات نہ کریں کہ جن سے ان کے جذبات مجروح ہوں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا ایمان والوں کی اللہ نے قدر و قیمت بیان فرمائی کہ ایمان والو، جو تم ایمان کی وجہ سے تانے سہتے ہو، تکلیفیں برداشت کرتے ہو، میں اللہ کے ہاں تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ نہ سمجھنا دنیا والے کچھ نہیں قدر و قیمت جانتے تو نہ جانے، ایمان والو اللہ کے ہاں آپ کی بڑی قدر ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ضرور انہیں داخل کریں گے نیک بندوں میں۔ ایمان والوں کی اللہ قدر یوں فرماتے ہیں کہ فرمایا ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، میں اللہ تمہیں ضرور جنت میں داخل فرماؤں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔